عمران صاحب ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو ہم دو ڈیڈ اینڈز پہ کھڑے ہیں، ایک ہے 9 مئی اور دوسرا عمران خان صاحب کا سٹینس۔ اب ریاست اپنے یعنی سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، عمران خان صاحب اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو میں 9 مئی پہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن جو ڈیڈ اینڈز پہ ہم آن پہنچے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیں 9 مئی کا پہلے میں آپ سے کہہ دوں کہ 9 مئی کی ہر ایک نے مذمت کیا اور میں اس کی دوبارہ آپ کے پروگرام بیٹھ کے مذمت کرتا ہوں، اور ڈیمانڈ بھی سب کی یہ ہے کہ جی اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ کس نے کیا ہے۔ لیکن جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو اس طرح کھل کے مذمت نہیں کرتی جیسے آپ دوست کرتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سبھی نے مذمت کی ہے۔ میں تو عمران خان صاحب کو بھی دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کورٹ میں، تو کون سپورٹ کرے گا اگر وہ ایکٹ آف ٹیررزم کہہ لیں یا جو بھی ایک اس طرح کی چیزیں ہے تو اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی یہ دونوں ڈیڈ اینڈ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیڈ اینڈ ہیں، ان کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ضرور ہوگی بات چیت، کیسے تو میں نہیں بتا سکتا، کوئی نہ کوئی تو قدم آگے بڑھائے گا کہ یہ بات چیت ہوگی، اور یہ بات چیت انشاءاللہ ملک کے بہتر مفاد میں ہی ہوگی۔ ٹھیک، 9 مئی کا کیا کیا جائے؟ ملٹری ٹرائل کیے جائیں، سول کورٹس میں لے جایا جائے، یا معافی دے دی جائے؟ لیکن سب سے پہلے تو جو اس کی انکوائری تو ہونا، شفاف انکوائری تو ہو، پتہ تو لگے کہ ہوا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو جہاں بھی لے جانا ہے اس کو لے جائیں، لیکن اس کی انکوائری تو شفاف ہونی چاہیے۔ اتنا تو لوگوں کو ملنا چاہیے کہ جی اس کی شفاف انکوائری ہو، اور جو بھی الزامات ہیں اس کھل کے سامنے آئیں، پتہ لگے کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ ساری چیز ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی اگین آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب تک جو تھوڑی بہت کامیابی ملی ہے اکنامکلی، وہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے ملی ہے۔ ان کے اختیار میں اگر یہ بھی ہوتا تو انہوں نے یہ پیسہ بھی نہیں لا سکتے تھے پاکستان میں، نہ یہ اکانومی کو سیدھا کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے۔ انہوں نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کر کے دیا، تو آپ کیا کر کے جادو کر کے دے دیں گے؟ یہ کھڑے ہوئے اس کے سہارے ہیں کہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہے وہ برینز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کر گئے تو جو کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کو پیسہ آئے، انویسٹمنٹ کی صورت میں آئے، ایڈ کی صورت میں آئے، لون کی صورت میں آئے، جیسے بھی آئے اکانومی۔ لیکن یہ عام شہری کی بھی یہی دعا اور خواہش ہے کہ تھوڑا اکنامکلی تھوڑی سٹیبلٹی آئے، لیکن کیا کیجئے کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوئی تو اقتصادی بہتری کیسی ہوگی پھر، جب تک سیاسی ٹھہراؤ نہ آیا؟ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا۔ یہ اقتصادی بہتری، سیاسی بہتری کے ساتھ، اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، اور یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی مجھے ایک امید کی کرن ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملات ہو سکتا ہے کہ بہتری کی طرف آپ آگے سے جائیں۔ امید کی کرن کہاں سے دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی تو بتائیں نا، یہ آپ کا وجدان ابھی جو آپ نے بیان سنایا، ابھی آپ نے جو وجدان نہیں ہے جو ابھی آپ نے، میں تو آپ لوگوں کی ٹی وی کی توسط سے دیکھتا ہوں، یہ مجھ پہ کوئی وجدان نہیں ہوتا، میں گناہگار آدمی ہوں۔ میں تو یہ جو شہریار آفریدی کے بیانات ہیں، یا ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا، سینیٹر صاحب کے بیانات دیکھ رہا تھا، تو میں شبلی فراز کے بیان بھی تھا، شبلی فراز کے، جی میں اس کو رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ شاید اگر معاملات بات چیت کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا وہ ان کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اگر یہ معاملات کھلتے ہیں تو اچھا ہے۔ چلے میں آپ کو ذرا شبلی فراز صاحب کا نا بیان آپ بھی اور ناظرین کو ذرا سناتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ شہریار آفریدی صاحب نے تو مختصر بات کی نا، ڈائریکٹ بات کی، ڈائریکٹ لائن پہ رہتے ہوئے، لیکن شبلی فراز صاحب نے ذرا تھوڑا پولیٹیکل بات بھی کی، دیکھیے۔ نون لیگ جو ہے اس وقت عوام کا اعتماد تو مکمل طور پہ کھو چکی ہے، یہ اب 16-17 سیٹس والی پارٹی بن گئی ہے۔ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے، لیکن ہم ان کے، نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے، نہ یہ ہماری پالیسی ہے، اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی کہ ہم کسی بھی ملک کے اہم ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی ہو۔ اب اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نون لیگ ہماری اور اداروں کے بیچ میں نہ لڑائی کروانا چاہتی ہے۔ لڑائی نون لیگ کروا رہی ہے یا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ جس طرح سے عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے جو بیانات دیے ہیں سپہ سالار کے بارے میں، جس طرح سے پی ٹی آئی قیادت نعرے جلسے جلوسوں میں لگاتی رہی ہے، وہ نون لیگ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن نون لیگ وہ
گندے بچے کا کردار ضرور ادا کر رہی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا اسکول میں نا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہم سے زیادہ طاقتور آدمی ہوتا تھا لڑکا, اور جس کے ساتھ لڑائی کی ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی تو ہم اس سے بھی زیادہ طاقتور لڑکے کے ساتھ دوستی کرتے تھے جا کے کہ یار یہ ذرا ٹھیک ہے یہ ہینڈل کر لے گا, اور پھر اس کو چڑھاتے بھی تھے کہ اس نے تمہارا سینڈوچ اس نے چوری کیا تھا, یہ تمہاری بہن کے اوپر کمنٹ کر رہا تھا, تاکہ ان دونوں کی لڑائی ہو جائے, مجھے نہ مکے چلانے پڑے. تو نون لیگ ابھی اس بچے کا کردار ادا کر رہی ہے, کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے عمران فراز صاحب کی جو ہے نا, جی باقی جو بات شبلی فراز صاحب نے کی, میں اگین جو میں نے شہریار صاحب کے لیے بات کی, میں شبلی فراز کے لیے بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, وہ عمران خان کے اس وقت نزدیکی ساتھیوں میں بھی سمجھے جاتے ہیں, جیل میں ملاقاتوں میں بھی وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شبلی فراز جو بات کر رہے ہیں یہ بھی وہ اپنی پاس سے کر رہے ہوں. یقیناً انہوں نے خان صاحب سے کوئی لائن لے کے وہ سوچ سمجھ کے کوئی بات کی ہوگی. عمران صاحب, فرینکلی آسکنگ یو, از اٹ ٹرو کہ آپ نے پی ٹی آئی کچھ اہم رہنماؤں سے ریسنٹلی رابطے کیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی اور خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا؟ نہیں, میں نے جتنی خان صاحب سے خواہش کی ملاقات کا اظہار کیا وہ میں نے آپ لوگوں کے ٹی وی چینل کے ذریعے, جب بھی میرا انٹرویو ہوتا ہے مجھ سے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ کیا آپ خان صاحب سے ملیں گے, تو میں ان سے کہتا ہوں ضرور ملوں گا. اس کے علاوہ نہ میں نے پی ٹی آئی میں کسی سے رابطہ کیا, نہیں میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا پی ٹی آئی میں کسی سے. ظاہر پرانے دوست موجود ہیں, ان سے ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے, لیکن کوئی ایسا رابطہ. جاتے جاتے یہ فرما دیں کہ اب نغمے گانے کا سلسلہ ہم سمجھیں ختم ہو چکا, ترک کر دیا آپ نے, یا کوئی امید ابھی باقی رکھیں آپ کے چاہنے والے؟ نہیں, امید باقی رکھیں. ابھی آج کل گلا خراب ہوا ہوا, ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ کو سناؤں گا. یہ لمبا ہی آپ کو ٹونسلیٹس ہو گیا لگتا ہے, کوئی اینٹی بایوٹکس لگوائیں پھر. بات اینٹی بایوٹک سے آگے بڑھ گئی ہے. ہوئے مرض اتنا پیچیدہ ہے. چلیں جی, گڈ لک, بیسٹ وشز سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.